سر ایک کمنٹ آیا ہے ہمارے پاس اے ٹو زی کے نام سے. وہ کہتے ہیں کہ کمنٹ کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ متن کے ایکسپرٹ تھے، لیکن آپ کے لیے ایک پھکی ہے. امام بخاری نے تو امام ابو حنیفہ کو ضعیف راوی لکھا ہے، تو ضعیف راوی کیسے متن کا ایکسپرٹ ہو سکتا ہے؟ اس کے نیچے انہوں نے ایک شعر لکھا ہے کہ بول وہی جو حق ہے ٹائم قیامت تک ہے. بیٹا ایک تو پتہ نہیں ہماری قوم جو ہے نا، ان کے اخلاق بالکل مر گئے ہیں. یہ کوئی طریقہ بات کرنے کا؟ آپ کو پھکی ہے تو ٹائم قیامت تک ہے. یہ ایک تو لے جا اپنے اندر اخلاق لے کر آئیں. اور کسی نے سوال کرنا ہے مجھے ذاتیات کے اوپر، آپ جو بھی بات کرنا چاہیں کر لیں. آپ بولیں بھی آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو میں کوئی آپ کی کان کے اوپر یا پسٹل رکھ کے نہیں آپ لوگوں کو منوا رہا. میں لیکچر دیتا ہوں، بچے ریکارڈ کرتے ہیں، آپ لوگوں کو ڈال دیتے ہیں. بس اتنی نہیں پسند آ رہا آپ نہ سنیں. میں کسی کو مجبور نہیں کر رہا، لیکن اپنی لینگویج ٹھیک کریں. کیا طریقہ کار ہے بھائی سوال کرنے کا؟ میں آپ کو پھکی دے رہا ہوں تو ٹائم قیامت تک کے ہو، خدا کا خوف کریں. اس لہجوں کے اندر بیٹا ہم آ گئے نا تو آپ لوگ ہمارے لیے برداشت نہیں کریں گے، دیواروں پہ ٹکرے ماریں گے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. یہ ہمارے نام کے ساتھ مفتی کامران جب تک آ رہا ہے نا، سمجھنے اخلاق کے دائرے میں کوشش کروں گا بات سمجھاؤں، لیکن انسان ہونے کے ناطے کبھی کبھی بدتمیزی برداشت بھی نہیں ہوتی ہے انسان سے. آپ کو پھکی دے، آپ مجھ سے سوال کر لیں. بولے محترم ایک سوال ہے آپ سے. محترم نہ بھی بولو یار، چل بولو بھائی ایک سوال ہے کہ ہم نے سنا امام بخاری انہوں نے امام ابو حنیفہ کو ضعیف راوی قرار دیا ہے، تو آپ کہتے ہیں وہ متن کے ایکسپرٹ تھے. آپ ایک سوال کر لیتے ہیں سمپل. لیکن اس لینگویج کے اندر میں بھی جواب دے سکتا ہوں، اور ایسے دوں گا کہ آپ لوگ ابھی چاہے میں اب دوں گا جواب آپ کو اسی لینگویج کے اندر. اب جو میں آپ پر اعتراض باندھ رہا ہوں نا، اس کا جواب آپ مجھے لا کے دیے گا. اور یہ آپ نے ٹائم قیامت تک دیا، میں قیامت تک آپ کو ٹائم نہیں دوں گا، بلکہ اسی دنیا کے اندر مرنے سے پہلے آپ سے جواب لوں گا، اور آپ جواب لا بھی نہیں سکیں گے. یہ دیکھیے گا، امام بخاری، امام ابو حنیفہ، ایک راوی ہے حریز بن عثمان. امام بخاری کا راوی ہے حریز بن عثمان. امام بخاری اس سے حدیث بھی لے کر آئے ہیں. اس راوی کو امام بخاری نے کہا سچا راوی ہے، عادل راوی ہے، بالکل ثقہ، سبحان اللہ، اس سے حدیث قبول کی ہے. لیکن آپ کسی بھی جا کے محدث کو پڑھیے گا، ہر بندے نے لکھا کہ حریز بن عثمان ہے. حریز بن عثمان ایک پکا ناسبی انسان تھا، پکا ناسبی انسان تھا. حضرت علی کو گالیاں دیتا تھا. اسماعیل بن عیاش کہتا ہے دن میں 70 دفعہ حضرت علی کو گالی نہیں دیتا تو یہ بندے کو نیند نہیں آتی تھی رات میں. اور ایک دفعہ میرے ساتھ سفر کے اندر بھی تھا، میں نے اسے پوچھ لیا کہ بھائی تو گالیاں کیوں دیتا ہے حضرت علی کو اتنی زیادہ؟ تو حریز بن عثمان کہتا ہے میرے آباء و اجداد کو قتل کیا حضرت علی نے، میں نہیں چھوڑوں گا، میں گالیاں دوں گا ہی دوں گا. لانتے کرتا تھا. فلاس کی صحیح روایت ہے کہ لانتے کرتا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اس کے علاوہ ابن حجر اسقلانی کو بھی پڑھ لینا، یہ راوی ناسبی تھا. اس کے علاوہ دیگر امام ذہبی کو بھی پڑھ لینا، یہ راوی ناسبی تھا. جس محدث کو اٹھا کے پڑھ لینا یہ ناسبی راوی تھا. 70 دفعہ گالیاں دیتا حضرت علی کو ایک دن میں. امام بخاری نے اس کو کہا یہ ناسبی سچا راوی ہے، اس سے حدیث بھی لے کر آ گیا. تو آپ مجھے جو پھکی دے رہے ہیں، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، جس محدث کے نزدیک پکا ناسبی سکا اور اس کی حدیث کتاب میں لے کر آئے، ابو حنیفہ اس کو ٹھیک کیسے لگ سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں لگ سکتا. اب آپ جواب لا کے دئیے گا میرے کو اس کا. تو یہ جو لینگویج ہے، ایسے ایک ادب اور اخلاق رکھیں ہمیشہ. میں کوئی آپ لوگوں سے پیسے نہیں لے رہا ہوں، معذرت خواہ ہوں کہ آپ مجھے پیسے دے رہے ہیں اور میں آپ لوگوں سے جو ہے ان کو جواب دینے کا پابند بھی ہوں. یہ شوق ہے، لیکچر دیتا ہوں، بچے سنتے ہیں، مجھ سے اکثر کہتے ہیں کہ سر لوگوں کے سوالات آتے ہیں ہم جواب بھی دے دیں، لیکن اخلاق کے دائرے کے اندر ایک تربیت بھی رکھیں اپنی آپ. اب اس کا جواب مجھے لا کے دئیے گا. قیامت تک کا کوئی ٹائم، مرنے سے پہلے اس پر شرعی حکم لگا کے آپ نے مجھے دینا ہے، اور آپ کو اس کا جواب کوئی بھی نہیں دے گا. میرے پاس ہے نا، میں ہی جواب دوں گا. اس کی روایت امام بخاری نے قبول کیوں کی، اور اس کو امام ابو حنیفہ کو ضعیف کیوں بولا؟ لیکن آپ کے پاس جواب نہیں ہے. جو حضرت علی کو گالی دے رہا ہو اس راوی کو امام بخاری سچا سمجھ کے حدیث لائے، اس کے اوپر شرعی حکم نکال کے دو آپ. یہ بات میں نے اپنے کلپس میں کئی دفعہ پہلے بھی وضاحت کی ہے، آپ لوگوں کے لیے سمجھیے گا کہ امام ابو حنیفہ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ متقدم علماء نہیں سمجھ پائے تھے. متقدم علماء کرام نے یہی کہا تھا یہ صحیح حدیثوں کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن ان کا ایک سٹینڈ تھا امام ابو حنیفہ کا اور امام مالک کا، اور ان دونوں ہی سے متعلق کلام آئے ہیں. جیسے محدث ابن ابی ذئب کو پڑھو، وہ کہتے تھے امام مالک کو میرا دل کرتا ہے حاکم ہوں تو میں قتل ہی کروا دوں، صحیح حدیثوں کو کیوں چھوڑ کے جاتا ہے؟ لیکن امام مالک اور امام ابو حنیفہ کا ایک بڑا سخت سٹینڈ تھا کہ حدیث کو سند کے بعد متن میں بھی دیکھا جاتا ہے. متن میں بہت سے عیوبات ہیں. جو نئے نئے محدث تھے اس وقت ان کو پتہ نہیں چلا، بس صحیح سند ہے، حدیث صحیح ہے. یہ ایک فتنہ تھا جن کو خاص طور پر ان دو بڑے علماء نے، سفیان ثوری نے بھی محنت کی ہے، امام اوزاعی نے بھی محنت کی ہے. لیکن یہ پوری بحث آپ پڑھیں، میں آپ کو چند کتابوں کا حوالہ دیتا ہوں. ابن عبد البر کو جامع بیان ان کی کتاب ہے جامع، اس میں پڑھیے گا. ابن عبد البر کو میزان الاعتدال کے اندر پڑھیں. امام ذہبی کو پڑھیں. تمام علماء نے لکھا، بلکہ ابن عبد البر نے لکھا کہ متقدم علماء بخاری، نسائی اور ایک اور جو شروع کے علماء نے امام ابو حنیفہ پر اعتراض کیے، لفظ لکھ کے گئے ہیں، زیادتی کی ہے ان لوگوں نے امام ابو حنیفہ کے اوپر. بلکہ یہاں تک ابن عبد البر اور دیگر علماء لکھ کے گئے ہیں. تہذیب کے اندر بھی مواد ملے گا. خطیب جو محدث خطیب ہے انہوں نے بھی اس چیز کو واضح کیا ہے. انہوں نے کہا بات صرف اتنی تھی، امام بخاری کا ایک استاد تھا، شیخ تھا، نعیم بن حماد، آپ سب جانتے ہوں گے.
امام بخاری کے بہت بڑے بڑے استاد بھی تھے، لیکن یہ ایک ایسا استاد تھا جس کو تمام محدثین نے کہا کہ اس کی کوئی حدیث ہم قبول نہیں کریں گے۔ فضول قسم کا یہ انسان تھا، اس نے کتابیں بھی لکھی ہیں، کتاب الفتن ان ایکسیپٹیبل قرار دی، لیکن امام بخاری کا استاد تھا۔ اور تمام علماء واضح کر کے گئے ہیں کہ یہ جو امام بخاری کا استاد تھا نعیم بن حماد، اس کو حسد تھی مجتہدین کرام سے، اس لیے اس نے امام ابو حنیفہ پہ جھوٹے واقعات باندھنا شروع کر دیے، اور یہاں تک کہ جب جو اس کی صحبت میں آ جاتا وہ امام مالک کے نزدیک کے بارے میں، امام ابو حنیفہ کے بارے میں جھوٹ باندھتا رہتا تھا۔ تو یہ ایک غلط، یہ سب علماء لکھ کے گئے ہیں، میں نے آپ کو کتابوں کے حوالے دیے، جا کے پہلے مطالعہ کریں اچھے طریقے سے۔ اس لیے امام بخاری نے اختلاف کیا، انہوں نے کہا یار یہ بندہ، حالانکہ امام بخاری پیدا اس وقت ہوا 40-50 سال بعد امام ابو حنیفہ کے انتقال کے، امام ابو حنیفہ کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ امام شافعی کے بارے میں پڑھیے گا، یہی محدث ابن عبد البر لکھ کے گئے ہیں کہ امام شافعی مدینہ کی سے علم حاصل کرنے کے بعد امام شافعی کو بھی یہ باتیں جب سننے کو ملی تھیں کہ یار مشہور ہو رہا ہے کہ جیسے صحیح حدیث کو چھوڑ رہے ہیں، یقین نہیں آیا۔ پھر امام شافعی خود آئے تھے کوفہ، یہاں پر آ کے جب انہوں نے ان کے اصول استدلال دیکھے سند اور متن کو چیک کرنے کے، اس وقت امام شافعی نے جملہ کہا تھا، انہوں نے کہا کہ استدلال اگر کرنا ہے اور حدیث کسی نے سیکھنی ہے تو جتنے علماء ہیں یہ سب اولاد کی حیثیت رکھتے ہیں امام ابو حنیفہ کے سامنے۔ یہ جو جملہ امام شافعی کا مشہور ہے، پورا واقعہ تو سنا ہے کیا؟ تو متقدمین علماء کرام میں سے ایک بدگمانی کا عنصر تھا، اور وہ یہ تھا، اور تمام علماء لکھ کے گئے ہیں کہ اس کی وجہ سے نعیم بن حماد کی، چاہے امام بخاری کا استاد ہے لیکن کسی نے اس بندے کو صحیح راوی، اس کی بھی حدیث لے کر آیا ہے امام بخاری اپنی کتاب کے اندر۔ تو سر یہ علمی بحثیں ہیں، اس کو وہیں رکھیں، لیکن آپ متاخرین کو پڑھیں امام بخاری کے بعد۔ اچھا امام بخاری امام ابو حنیفہ پر اعتراض کرتے تھے، امام بخاری کے استاد علی ابن مدینی وہ ثقہ قرار دے کے گئے ہیں، امام ابو حنیفہ کو ثقہ قرار دے کے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ امام علی ابن مدینی کے جو ہم اثر مجتہدین تھے وہ سب ثقہ قرار دے کے گئے ہیں۔ تو استادوں کی بات زیادہ ماننی ہے آپ نے یا شاگردوں کی بات زیادہ ماننی ہے؟ تو امام بخاری نے کسی کو صحیح راوی کہہ دیا، کو قرآن کی نص نازل نہیں ہو گئی؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا پکے ناصبی کو تو امام بخاری نے سچا راوی بولا اور اپنی کتاب میں حدیث لے کر آیا، اس کی پہ حکم شریعہ بتا دیں۔ یہ ایک علمی فن ہے، لیکن اس کو ادب اور اخلاق کے دائرے کے اندر ہی سوال کرنے چاہیے۔ یہ لینگویج اچھی نہیں، پھکی دے رہے ہیں، کیا مطلب پھکی دے رہے ہیں بھیا؟ تو اپنے اندر اخلاق کا بھی ایک مادہ لے کر آئیں، اور میرا لہجہ اگر غصے میں ہو گیا معذرت خواہ ہوں میں، لیکن میں ایک بالکل لمٹ ہوتی ہے انسان کی، اور ہمارے یہاں پاکستان کا تو عمومی مزاج ہی ہے کہ آپ کو برداشت ہی نہیں ہوتا آپ کے کوئی جملہ کسی کے پیر کے خلاف جائے، کسی کے استاد کے خلاف جائے۔ اور اللہ کے فضل سے میرے جو سننے والے ہیں، میں جتنے بھی کلپس نارملی بیان کر رہا ہوں، ہر عالم کا اجتہاد بیان کر رہا ہوتا ہوں کہ اس میں یہ بھی اجتہاد کی رائے، یہ بھی اجتہاد کی رائے۔ تو یہی میری کوشش ہوتی ہے کہ اصل استدلال لوگوں کو بیان کیا جائے تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر نفرت نہ آئے، محبت کا عنصر آئے۔ علماء سے ہی نفرت آپ نے رکھنی ہے تو کون ہے جو آپ لوگوں کو دین سکھائے گا؟ ایسے جملے نہیں بولنے چاہیے۔